آج ایکسپریسو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ جنیتا احمد اوان، جنہوں نے گزشتہ دنوں آذربائیجان کوپ 29 میں ہونے والی فورم پر پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی، اور جنیتا احمد اوان نے کانفرنس میں بطور ینگ فیمیل کلائمیٹ ایڈوکیٹ شرکت کی، جہاں انہوں نے پاکستان اور دنیا کو درپیش کلائمیٹ کے مسائل پر گفتگو کی، ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر پاکستان کے عالمی حقوق کا بھی ذکر کیا۔ مزید انہوں نے کیا گفتگو کی، یہ انہی سے جان لیتے ہیں۔ جنیتا، thank you very much for joining us in the studios۔ السلام علیکم جنیتا، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بھائی یہ بتائیں کہ اتنی ینگ ایج میں آپ نے یہ جو کوپ 29 کانفرنس ہے اس میں شرکت کی، کیسے پہنچی ہیں آپ یہ جو بیسیکلی وی نو کہ اس کا تھیم ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے، تو وہ کیا تھا اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیسے کیا؟ تھینک یو سو مچ۔ دس از مائی فیوریٹ کوسچن بیکاز ایز فار ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ میرا تعلق وادی سون سے ہے۔ وہ بیسکلی ایک وادی ہے پنجاب میں سلیمان رینجز کے اوپر، اور یہ بیسکلی پوٹوار پلیٹو کے اوپر ہے۔ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ بہت خوبصورت وادی ہے جس میں ہمارے پاس جھیلیں ہیں، آبشاریں ہیں، باغات ہیں، جنگلات ہیں، تو ایک پورا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے۔ اور ریسنٹلی جو ہے یہ بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بنی، اس کو TDCP کی طرف سے کافی زیادہ اس پہ ریزورٹس بنائے گئے۔ بٹ ریسنٹ ایئرس میں کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ دنیا کو درپیش تھا، جس کی وجہ سے ہر کنٹری نے، اسپیشلی جو ترقی پذیر ممالک تھے، انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ اب ان کلائمیٹ چینج ایشوز کی وجہ سے جب بارشیں بہت زیادہ کم ہو گئیں اور ہیٹ ویوز بہت زیادہ شروع ہو گئیں، تو ہماری جو وادی ہے اس میں ایک ہے اچھالی لیک۔ یہ بیسکلی ایک ایسی جھیل ہے جس کا ٹیمپریچر سائبیرین لیک کے بالکل ایکول ہوتا ہے، اور سردیوں میں ہمارے پاس جو ہیں وہ سائبیرین برڈز، ڈفرینٹ طرح کے مائگریٹری برڈز، اور ہمارے پاس کافی ایک پورا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اچھالی لیک میں۔ لیکن گزشتہ سالوں میں اس جھیل نے بہت زیادہ سفر کیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں پہ جو ہمارے پاس برڈز تھے ان کی اسپیشیز کم ہونا شروع ہو گئی اور ختم ہونا شروع ہو گئی، جو ارد گرد لوگ رہتے تھے انہوں نے وہاں سے مائگریٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں پہ رہنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ LG اتنی زیادہ مقدار میں وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، اور فضا میں بہت آلودگی اور ایئر بورن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ ایک بہت زیادہ سیریس مسئلہ تھا۔ اور میں جو کہ مجھے اپنی وادی سے بہت زیادہ پیار ہے، اور میں وہاں پہ پیدا ہوئی ہوں، وہاں پہ بڑی ہوئی ہوں، میرے لیے وہ بہت مشکل تھا وہ سب دیکھنا کہ ہمارے جو ہیں وہ نیچرل سائٹس اس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ٹوریزم بھی آلموسٹ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں ڈیجیٹل میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی میں۔ سو آئی تھاٹ کہ مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ میں اپنی جرنلزم کو کلائمیٹ ایکٹیویزم سے کنیکٹ کرتی ہوں، اینڈ آئی کم اپ ود این آئیڈیا کہ میں اسٹوریز لکھنا اسٹارٹ کروں، جس میں میں اس طرح کی کمیونٹیز جو کلائمیٹ چینج سے سفر کر رہی ہیں، اور اس طرح کے علاقے جو کلائمیٹ چینج سے سفر کر رہے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی وہ علاقے جو اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں، اتنے زیادہ پریویلیج نہیں ہیں، جن پہ اتنی زیادہ اٹینشن نہیں آ رہی، تو میں ان پہ اسٹوریز لکھنا اسٹارٹ کروں۔ اور میں نے اپنی جرنلزم کا سٹیزن جرنلزم کا سفر شروع کیا 2-3 سال پہلے، جس میں میں نے بلاگز لکھنا شروع کیے، ریڈیو پروگرامز کیے، ڈفرینٹ شارٹ فلمس وغیرہ بنائی جس پہ میں نے اویئرنیس پیدا کی۔ تو اس کے تھرو مجھے لگا کہ کافی امپیکٹ آ رہا ہے، بیکاز میرا جو ریسرچ آرٹیکل تھا اس نے پنجاب یوتھ سمٹ 2023 میں ون کیا تھا ریسرچ آرٹیکل، اور وہ اچھالی لیک پر ہی تھا۔ سو دیٹ واز دا پوائنٹ جب مجھے لگا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے ہائی لائٹ کی جانی چاہیے، اسپیشلی تھرو دا وائسز آف یوتھ، کیونکہ میرا تعلق جس وادی سے ہے وہاں پہ کوئی بھی بچہ ابھی تک ایسا نہیں ہے جس نے میڈیا کی فیلڈ میں آیا ہو۔ سو مجھے اپنا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، انوویٹو لگا، آئی تھاٹ کہ اس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے، اینڈ میری کوپ کی جرنی کے بیک گراؤنڈ پہ بھی یہی اسٹوری ہے۔ بالکل، اور ہمیں آپ کی اسٹوری سن کر بڑا اچھا لگا، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے ہونہار طلبہ کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے۔ بہت اچھا لگا آپ کو سننے میں، یو آر اے ویری گڈ اوریٹر ایز ویل۔ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی کانگریچولیٹ کروں گا، آپ کے جیسے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے باقی اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، یا آپ یو آر ون آف دا فائنسٹ؟ اوکے، دیٹس آلسو اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن، بیکاز ایز فار ایز جو میرا ایکسپیرینس ہے رائٹ ناؤ آئی مین مائی 6th سیمسٹر، اور میرا ابھی تک 3 سال کا یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے۔ سو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ہماری یوتھ میں کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، اینڈ ہاؤ مچ ٹیلنٹڈ یو آر۔ لائک فار ایگزامپل ہماری کلاس میں، اینڈ دین ہماری یونیورسٹی
یونیورسٹی میں اتنے ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, ڈفرینٹ ایریا سے, اینڈ ہر کسی کے پاس ایک یونیک ٹیلنٹ ہے. کسی کے پاس اسٹوری ٹیلنگ کا, کسی کے پاس پبلک اسپیکنگ کا, کسی کے پاس رائٹنگ کا, کسی کے پاس ویڈیوگرافی کا, کسی کے پاس انوویٹیو سولوشنس کا. سو وہ جب آئیڈیاز ہمارے کمبائن ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈفرینٹ طرح کے انوویٹیو اور ڈائیورسفائڈ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, جو کہ I think کہ پاکستان کی جو 60% آبادی ہے وہ آلریڈی یوتھ ہے. سو جب اتنے سارے انوویٹیو آئیڈیاز کمبائن ہوں گے تو آف کورس وی کین موو ٹورڈز اے بیٹر فیوچر. بالکل. ایکسپریسو بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اس طرح کے ٹیلنٹس اور ہیروز دکھاتے ہیں جو ہمارے ینگ ٹیلنٹس اور ہیروز ہیں, اور ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں, موقع دیتے ہیں. ایسا پلیٹ فارم ہے. اچھا جنیتا, آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا آذربائیجان کوپ 29 میں جو آپ نے یہ شرکت کی ہے, کیسا ایکسپیرینس تھا اوور آل, کیا کیا سیکھنے کو ملا آپ کو وہاں پہ؟ میرا یہ بالکل پہلا انٹرنیشنل ٹریول تھا, اور جس دن میں اسلام آباد سے شارجہ کی طرف فلائٹ لی تو وہ میری زندگی کی پہلی فلائٹ تھی. تو اس میں کافی ساری ایکسپیکٹیشنز میری پوری وادی کی امیدیں تھیں میرے ساتھ, اور لٹرلی دے ور آل لائک کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے آپ کو, جو فلائٹ ٹریکر ہوتا ہے نا آن لائن جس میں آپ فلائٹ ٹریک کر سکتے ہیں, تو دے ور لائک کہ ہم آپ کو دیکھیں گے اینڈ جہاں پہ بھی آپ آئیں گے آپ کو دیکھیں گے, بیکاز ان کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات تھی, اور میرے لیے اس سے زیادہ تھی کہ میں اپنے وادی کو, اپنی یونیورسٹی کو, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. سو کاپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا میرے لیے. ہم لوگوں نے پاکستان پیویلین سے اسٹارٹ کیا, وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی پریزنس پہرا. اس کے بعد ہم لوگ ڈفرینٹ پیویلینس پہ جب گئے تو ہم نے ڈفرینٹ ممالک کے اسپیشلی یوتھ ڈیلیگیٹس کے ساتھ جب بات کی تو ہمیں جو ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ سارے ہیں تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, بٹ ہم پرابلمس کامن شیئر کرتے ہیں, اسپیشلی یوتھ کی پرابلمس کے دے آر دا فرسٹ ہینڈ سفررز آف دا کلائمیٹ چینج. ہر کنٹری کے جو لوگ ہیں علاقائی سطح پر, ملکی سطح پر, وہ ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, اور وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر ایسے انوویٹیو سولوشنز لے کر آئیں کہ آگے جا کے جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس طرح کے پرابلمس ان کو نہ فیس کرنے پڑے جو ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں. سو جب ہم نے اسپیشلی ساؤتھ ایشین کنٹریز پاکستان, انڈیا, نیپال, مالدیوز وغیرہ کے یوتھ ڈیلیگیٹ سے بات کی تو ان کے ساتھ تو ہمارے آئیڈیاز بہت زیادہ میچ کر رہے تھے, بیکاز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ آلریڈی کامن پرابلمس شیئر کرتے ہیں, اینڈ لائک جو دوسرے کنٹریز تھے ایون US, UK, رشیا, چائنا, ان سب کنٹریز کے یوتھ ڈیلیگیٹس نے آ کے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ ڈسپائٹ آف دا چیلنجز, ڈسپائٹ آف دا آپ کے جس طرح کے اکانومک یا جس طرح جو بھی چیلنجز فیس کریں آپ لوگ آ کر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر وائس ریز کریں, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ زبردست ہے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہم سن رہے ہیں, جس کنوکشن سے آپ بتا رہی ہیں اسی کنوکشن سے بتانا چاہیے, کیونکہ نہ صرف اس سے نمائندگی ہوتی ہے اس ایریا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شناخت بھی پیدا ہوتی ہے. تو اٹس اے گڈ اسٹوری جو ہمیں سننے کو بھی مل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا, پانی خشک ہو گیا اور اس کے بعد آبادی بھی وہاں سے منتقل ہو گئی, یہ تو ایک جنرل فینومینا ہے. جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ہی آبادیاں پیدا ہوتی ہیں. دریائے نیل کے ارد گرد بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے, جہاں پر پانی پایا جاتا ہے وہاں پر آبادی ہوتی ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے جوڑتی ہیں, جو ابھی ایل نینو اور لا نینا کے جو دو کانسیپٹ چل رہے ہیں اس میں تو یہ شدت ابھی برقرار رہنے والی ہے کچھ آنے والے 2 سالوں تک, تو یہ آپ کیسے سوچتی ہیں, اسے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ گرمی تو بڑھتی رہے گی ابھی کچھ عرصے تک اور کلائمیٹ چینج بھی ایک اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, تو آپ کیسے سوچتی ہیں کہ پاکستان کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟ اس میں جو ہم لوگوں نے جب ریسرچ وغیرہ کی اور جب ہم لوگوں نے پرابلمس وغیرہ آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد جو ہم نے پالیسیز وغیرہ پروپوزلس وغیرہ بنائے, سو اس میں ایک جو بیسک اور ہمیں بہت انوویٹیو لگا وہ یہ تھا کہ فوسل فیول سے رینیویبلس کی طرف شفٹ ہونے والا, بیکاز بٹ یہ ڈائریکٹلی ہو بھی نہیں سکتا, یہ بہت گریجول فینومینا ہے جو آہستہ آہستہ ہوگا, بیکاز ہماری پوری اکانومی ریلائی کرتی ہے فوسل فیولس کے اوپر. ہم لوگ ایک پورا امیجیٹ ٹرانزیشن نہیں لے سکتے فرام فوسلس ٹو رینیویبلس. سو یہ ایک گریجول پروسیس ہے جس میں ہمیں کافی زیادہ ریسرچ اور انوویٹیو پالیسیز وغیرہ کو اڈیپٹ کرنا ہوگا, اور رادر دین میٹیگیشن ہمیں پہلے اڈیپٹیشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم اپنی کمیونٹیز کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ایریاز کو اڈیپٹ کروا سکیں, اور اس کے بعد ہمیں میٹیگیشن کی طرف جانا پڑے گا. سو اس کے جو 2 میجر اور اچھے سولوشنز ہیں وہ اڈیپٹیشن فالوڈ بائی میٹیگیشن. ٹھیک ہے. اچھا, ان دی اینڈ چاہوں گی جنیتا کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے یوتھ میں پوٹینشیل بہت ہے لیکن کہیں نہ کہیں گھبرا جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ میرا علاقہ بھی میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے,
سو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم لوگ اکثر جو ہے وہ بہت سی فیکٹرز کی وجہ سے وہ چیز نہیں کر پاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سوسائٹل پریشر, پیئر پریشر اور ہمارا لیک آف کانفیڈنس, جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے کیا سو کانسیکوینسز ہم لوگ پہلے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ہم نے ایسا کیا, ہمیں مطلب ہیٹریٹ ملے گا, ہمیں ٹرولنگ ملے گی, ہمیں اپریشیٹ نہ کیا گیا. سو مجھے بھی یہ سب فیس کرنا پڑا. انفیکٹ مجھے ایز اے فیمیل بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے بیکاز آئی واز دا ون ہو واز برنگنگ سم تھنگ ڈفرنٹ آئیڈیاز آن دا گراؤنڈ اینڈ جو چاہتی تھی کہ اس طرح بھی کیا جائے, اس طرح بھی کیا جائے. سو آپ کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. وٹ یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ اسٹارٹ. I always say that آپ اور عمل یہ سے بھی اسٹارٹ کریں. آپ کا بھی جسٹ اسٹارٹ ہی ہے. جی, just اور آپ نے جو پہلی فلائٹ بھری ہے انٹرنیشنل, آپ یقین مانیں یہ آپ کی پہلی فلائٹ ہے اور اس کے بعد بہت ساری فلائٹس ایسے آنے والی ہیں. ہم اپنی عوام کو بھی کہیں گے, اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بھی کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارا مستقبل ہے, ان کے لیے رستہ صاف کر دیں. بہت شکریہ جنیتا. ان جیسے لوگوں کے رستہ صاف کریں گے تو قوم کا مستقبل جو ہے کوئی بہتر جانب گامزن ہوگا, کیونکہ